جی، تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا تھا میرے خیال سے 2 دن پہلے، ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل، یعنی کیا ریزن سے جس کی وجہ سے مسلمان اتنا زیادہ اسٹیٹ فاسٹ تھے، ثابت قدم تھے۔ پہلا ریزن دیکھیں یہاں پہ نمبر 1 لکھا آ رہا ہے کہ سب سے بڑا ریزن اللہ کی ذات واحد پر کامل ایمان جو ان کا تھا، وہ ریزن تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے پرکشش قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا جو ریزن تھا وہ ان کی مسلمانوں کی احساس ذمہ داری، یعنی وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے بھی وہ ثابت قدم تھے۔ یہ رہا تیسرا ریزن۔ چوتھا ریزن آخرت پر ان کا ایمان، کہ بھئی ہم جو بھی کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بدلہ دیں گے، چاہے ہم اچھا کریں چاہے ہم برا کریں۔ اچھا، پانچواں ریزن یہ تھا کہ مسلسل آیتیں نازل ہو رہی تھی جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ اچھا، چھٹا ریزن ہم نے کل پڑھا تھا کہ کامیابی کی بشارتیں، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی گڈ نیوز آتی رہتی تھی، کہ جو ہے آپ کو یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کو غم سہنے پڑ رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا مسلمانوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اسلام غالب ضرور آئے گا، تو اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی اور اگلی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب قرآن میں بھی نازل فرمائی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے مسلمانوں کو بشارتیں دی، کہ بھئی جیسے وہ ایک واقعہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو، مان لو، پڑھ لو، اس کو فالو کر لو، اس کے تقاضے پورے کر لو تو آپ پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور ایون جو عجم ہے، نان عرب ایریاز جو ہے وہ بھی آپ کے زیر نگی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہیں بشارتیں ملتی تھی تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی نا، کہ ٹھیک ہے یہ والا ٹائم گزار لیں گے پھر انشاءاللہ آگے اچھا ہوگا۔ اچھا، پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فارس اور روم کی جو جنگ ہو رہی تھی، اچھا اس کے علاوہ بہت سارے اور واقعات بشارتوں کے بتائے گئے ہیں، تو کوئی ڈیٹیل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ 175 176 177 پڑھ سکتے ہیں پیجز کو۔ اور پھر جب فارس اور روم کی جنگ ہو رہی تھی تو جو مشرک تھے وہ یہ چاہ رہے تھے، یعنی جو کفار مکہ تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فارسی جو ہے جیتے، کیونکہ وہ مشرک تھے، اور جو مسلمان ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ رومی غالب آ جائیں، کیونکہ رومی جو تھے وہ کرسچنز تھے، تو وہ اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی، آسمانی کتابیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، تو ایٹ لیسٹ ان مشرک سے تو بہتر ہی تھے، تو اس لیے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ رومی غالب آ جائیں، اور ہونے ایسا لگا کہ جو ہے فارسی غالب آنے لگے، تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ چند برس بعد جو ہے رومی ہی غالب آ جائیں گے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس وقت مومنین کی بھی مدد کی جب رومی غالب آ رہے تھے، یعنی کہ رومن امپائر جب غالب آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعات کل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تھے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، اچھا والا واقعہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام کو دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو تانا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے بھائی، آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، اس طرح سے وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی جو ہے مسلمانوں کی اتنی خراب حالت ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا پر غالب آ جائیں گے، تو اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، لیکن صحابہ کا جو ہے ایمان وہ اتنا پختہ تھا تو ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تھا، وہ آگے سے آگے اپنے مشن میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب ہم یہاں سے ریڈ کریں گے جو لاسٹ پیراگراف ہے، علاوہ ازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائیے گا۔ علاوہ ازی سے، میں کروں؟ جی جی علاوہ ازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، طالب کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب سماواتی والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حدی خوانی فرما رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکاتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے. انہیں اذیتوں پہ صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی رضائے الہی کی راہ میں جاں سپاری جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پہ قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے. صحیح. اچھا، کوئی اس کو ایکسپلین کرنا چاہے گا اس پیراگراف کو؟ یہاں اس پہ کی لکھا ہے نا کہ آپ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا نا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا تو انسان کے جیسے حوصلے پست ہونے لگ جاتے ہیں نا تھوڑے. انسان کو لگتا ہے کہ ابھی مطلب کوئی کامیابی کی ایسی وہ امید کی کرن دکھ نہیں رہی، یا اتنا زیادہ سب تنگ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں، تو وہ جو بجھتی ہوئی چنگاری تھی اس کو بھڑکانا. تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے کہ ان کو جوش دلاتے تھے، ان کو حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف لے کر آتے تھے. صبر کی ان کو تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ مشکلوں میں ہے تو صبر اور نماز سے انسان مدد لینا. تو ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ ابھی مشکل وقت ہے، ابھی آپ صبر کر لیں اور اس صبر کا اللہ تعالیٰ بہت بہترین پھل دے گا عنقریب. اور شریفانہ درگزر یعنی کہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے وہاں پہ کس بری طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہوتے تھے تو آپ شریفانہ طرز عمل استعمال کریں اور ان کو جو ہے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اس وقت جانے دیں، اس وقت بدلہ لینے کی ضرورت نہیں. اور ضبط نفس کی ہدایت کرتے تھے کہ ظاہر ہے نفس ابھارتا ہے نا انسان کو غلط غلط کاموں پہ، اور جو ہے حوصلے پست کرتا ہے اور پیچھے واپس جانے کا وہ کرتا ہے کہ بھائی ایمان چھوڑ دو اور اپنا نارمل جس طرح پہلے لائف میں ہنسی خوشی گزار رہے تھے وہی طرز عمل اپنا لو، سکون کی زندگی گزارو گے. ایک نفس عجیب عجیب باتیں اندر سے کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو مطلب کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے. اور بہت ساری چیزیں سے بتائی گئی ہے کہ کس کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیڈر تھے مسلمانوں کے، وہ ان کی تربیت کر رہے تھے کہ وہ تاکہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں. ایسا نہیں ہو کہ بالکل ہی نا، ظاہر سی بات ہے مشکل راستہ تھا نا، تو اس پہ آگے بڑھتے چلے جائیں. کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے، نہیں تو ہم آگے یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں. جی سفیان نے بیرون مکہ یہاں سے اسٹارٹ لیجیے گا. بیرون مکہ دعوت اسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں شوال 10 نبوت، اوائل آخر مئی یا اوائل جون 619 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اس سے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب. ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پہ جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے
اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے بہرحال اس سے پردہ ہی رکھنا. صحیح. اچھا، اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ سے باہر جو دعوت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ شوال سن 10 نبوت تھی. یہ وہی والا سال تھا کہ جس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. تو اس کے ہاں بعد جو ہے پھر انہوں نے اہل مکہ نے، اب ظاہر ابو طالب ایک ڈھال بن کے کھڑے رہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے اپنا ظلم و ستم اور زیادہ کر دیا تھا. تو اس لیے پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا تھا. تو وہاں پہ ہجرت کی طائف کی طرف. اور یہ یعنی کہ سن 619 عیسوی بتایا گیا ہے، اور نبوت کے ہاں حساب سے سن 10 نبوی. صحیح. اچھا، تو یہ تقریباً 60 میل دور تھا. وہاں پورا پیدل سفر کر کے گئے. کس کے ساتھ؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے. اور ان کو یہ امید تھی کہ وہاں پہ دعوت دیں گے تو طائف کے لوگ جو ہے ان کی بات مانیں گے. اس امید کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے تھے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف نام بتا رہے ہیں، جس کے 3 سردار تھے. تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. اچھا، یہ آپس میں یہ تینوں بھائی بھی تھے. صحیح ہے. نام بھی ان کے بتائے گئے ہیں. پھر کیا بتایا جا رہا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. تو جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر ان لوگ کے لیے بھی بہت ہی ایک نیا سا میسج تھا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا یہ والی بات. تو ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. تو اب وہی جو ان لوگوں کی باتیں ہوتی تھی نا کہ ایک نبی اس طرح کا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اچھا، اس کے پیچھے اور بھی ریزن ہوں گے، اگر کوئی بتانا چاہے تو پلیز بتائیے گا کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی تمہاری طرح چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو. تو اس طرح کی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا. اور پھر تیسرے نے یہ کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا. اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے. یعنی کہ اس نے سیف سائڈ پہ اس نے کہا کہ میں کچھ غلط بھی نہیں بولوں گا، اور میں تمہاری کیونکہ اگر تم واقعی میں پیغمبر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے کچھ غلط بول دیا تو پھر تو میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لوں گا نا. اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھر رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے ہاں تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. بات مطلب کہ یہ بھی نہیں برداشت تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بول دیا کہ میں پیغمبر ہوں. تو یہ اس نے تھوڑا سیف ہاں سائڈ پہ اڈاپٹ کیا. بات ٹھیک. اچھا. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا. یعنی کہ اس کا اعلان نہیں کرتے پھرنا. پردہ. صحیح. بس جی، رسول یہاں پہ کوئی اکرم کچھ اگر صلی اللہ ایڈ کرنا علیہ چاہیے وآلہ وسلم. تو چلیں سے آگے چلیے. جی میں پڑھوں فرین؟ جی جی بالکل، آپ کنٹینیو کیجیے. کس سے کیا جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی. پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے. ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی. بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد
اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں اچھا، اب میں یہ تو بتا آپ کو رہے ہیں جی کہ سمجھ 10 گئی۔ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں قیام کیا، اور ہر ایک کے پاس پرسنلی گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، اسلام کی دعوت دی، لیکن ہر طرف سے نہایت روڈنس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ سب نے بدتمیزی سے جواب دیا اور یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور صرف اس پر انہوں نے حد نہیں کی، اس پر ان کا اطمینان نہیں ہوا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے تو انہوں نے جتنے اوباش لوگ تھے طائف کے، وہ سارے ان کے پیچھے لگا دیے۔ اب یہ راستے میں کھڑے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ روکنے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن وہ اکیلے تھے اور بھیڑ زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ بھی خون سے بھر گئے، اور حضرت زید جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اور اس قدر ان لوگوں نے بدتمیزی کی کہ وہاں پر ایک قریب ایک باغ تھا، اس باغ میں جو 3 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 3 میل تک جاری رہا۔ 3 میل تک آپ اور حضرت زید پیدل چلتے رہے، اور لوگ پتھراؤ کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے۔ بالآخر 3 میل سے آگے ایک باغ تھا جہاں پر آپ نے پناہ لی، اور یہ باغ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا۔ یہاں پر جس وقت آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو جو اوباش تھے وہ تو واپس چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اتنا خفا ہو چکا تھا، اتنا غم سے بھر چکا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا آپ پڑھتے ہیں، اچھا، بارے یہ الہ۔ ایک بات مجھے تھوڑا سا کلیئر کریے گا، بس یہ دونوں ہی گئے تھے اور کوئی بھی نہیں گیا تھا طائف کی طرف؟ نہیں، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے یہ آزاد کردہ غلام غلام آزاد حضرت کر۔ زید تھے۔ اچھا سے، اور ایک سیکنڈ یہ پیچھے مجھے لگ رہا ہے حاشیہ مس ہو گیا تھوڑا، اس میں کوئی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی تھوڑا ریڈ کر دیے گا، دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جی، اس حاشیے میں انہوں نے کہا، یہ جو پہلا سردار تھا نا، اس نے کہا تھا کہ کعبے کا پردہ میں کعبے کا پردہ پھاڑوں اگر تم ہو، یعنی کعبے کا پردہ پھاڑنا دراصل ایک محاورہ ہے کہ جیسے کعبے کے پردے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، ایسے ہم یہ کیسے مان لیں کہ تم پیغمبر ہو؟ اور ساروں نے ہی جو ہے وہ بدتمیزی کی، یعنی یہ ایک محاورہ ہے، جیسے اگر اردو میں کوئی کہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو پھر اللہ تو پھر مجھے ہی غارت کر دے، مطلب بہت زیادہ بدتمیزی والا رویہ تھا ان کا۔ اس طرح بات ہوتی ہے نا، نیئر ٹو امپاسبل، وہ والی بات وہ کر رہے اچھا اچھا اچھا، مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ریڈ کریے گا۔ بارے الہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بہت بہت زیادہ ان کا دل خفا تھا، بہت پریشان تھے، دکھی تھے، تو آپ نے ان پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ، میں تو بالکل ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہوں، کمزور ہوں، تو کس کے سامنے جا کر کہوں کہ میں بے بس ہوں؟ تو تیرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں آپ ہی سے آپ کا شکوہ کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں۔ اور پھر شکوہ کیا کیا کہ آپ تو کمزوروں کے رب ہیں اور میرے بھی رب ہیں، تو مجھے آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو میرے اوپر حاوی کر دیا ہے، غلبہ دے دیا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی خود کہتے ہیں کہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں،
تو مجھے تو آپ ہی کے دامن میں چھپنا ہے، آپ ہی کے دامن کی پناہ چاہیے مجھے، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت کے معاملات سنوار دیجیے، اور بس اگر آپ کا غضب نہیں ہے، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ ہی کی رضا چاہیے کہ آپ خوش ہو جائیں، اور بے شک ساری طاقت اور ساری قوت اور سب کچھ تو آپ ہی کے پاس ہے۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب انہوں نے اتنی محنت کر رہے تھے اور میسج دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک شخص بھی مان نہیں لایا تھا۔ آپ سوچیں، ایک ہجرت کر کے ایک شخص وہاں سے وہاں پورا مکہ سے 60 میل دور کا سفر طے کر کے پیدل طائف میں گئے اس امید کے ساتھ کہ مطلب ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ نہیں مانیں گے، اتنا تو انہیں بھی کلیئر تھا، لیکن ایک شخص بھی مان نہیں لائے گا، اور اتنا زیادہ برا ظلم و ستم ہوگا، جو کہا جاتا ہے کہ میں نے کہیں پہ یہاں پڑھا تھا آگے پیچھے کہ مطلب اہل مکہ بھی وہ سب نہیں کر رہے تھے جو طائف والے ان کے ساتھ کر رہے تھے، تو اتنا زیادہ وہ ظاہر سی بات ہے سب برداشت چیزیں کر کر کے پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ جی بالکل، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ جس وقت غزوہ احد ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ پہ تو زندگی کا آج سخت ترین دن تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میرے ساتھ طائف میں جو دن گزرے تھے وہ بہت میری زندگی کے سب سے تکلیف دہ دن جو تھے وہ طائف کے دن تھے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا جو سٹائل ہے وہ کیا ہے، اگر مطلب ہم دعا کرتے تو ہم کہتے یا اللہ ہم اتنی کوشش کریں سب کو مسلمان کر دیں، سب مسلمان ہو جائیں، دیکھ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں نا، ہمارا تو یہ اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے کہ ہم جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بھی خود دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجیشنز کہ ایسے کرنے ہیں ایسے کرنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ بھی انہوں نے اس کے اندر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ اس دعا کے اندر بھی بس یہ ہے کہ آپ راضی رہیں، اللہ آپ راضی رہیں، پھر جیسے بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت پیاری صحیح، دعا۔ بالکل بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ دیا واقعی میں، اینڈ ریزلٹ بھی خود ہی سے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اسی لیے وہ دعا میں بھی یہی کہنا چاہیے نا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ جو چیز ہو جائے وہ واقعی جی میں بالکل صحیح تھی کہ نہیں، تو بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا واقعی میں، اللہ میاں اس کو توفیق دے۔ جی آگے چلیے۔ جی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جی جی میں ویسے پوچھی تھی کہ کوئی اور اگر جی ریڈ کرنا چاہ رہے بھی تو ہم اس کو موقع دے سکتے ہیں، چلیے آپ کنٹینیو کریں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد سالے یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت باغ میں پناہ لی تو جن لوگوں کا باغ تھا ان کا جو غلام تھا اس کا دین جو تھا وہ عیسائیت تھا اور نام اس کا اداس تھا، وہ انگور لے کر آیا، اس نے آپ کی خدمت میں رکھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور اٹھائے۔ تو اس کو حیرت ہوئی کیونکہ یہ جملہ وہاں پہ معروف نہیں تھا، لوگ بولا نہیں کرتے تھے، تو اس نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ جملہ تو اس علاقے کا نہیں ہے، آپ نے کیسے بولا ہے؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے اسی سے کویسچن کر لیا کہ تم کون ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اب نینوا جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، ان کا علاقہ ہے۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی، انہوں نے کہا اچھا نینوا تو حضرت یونس کا علاقہ ہے جو کہ میرے بھائی ہیں، بھائی اس سلسلے میں کہ وہ بھی پیغمبر ہیں اور آپ بھی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سن کر اداس جو تھا کیونکہ اسے بھی پتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو
اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اداس واپس کیا تو دونوں نے اس سے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو اداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اب جو ربیہ کے بیٹے تھے یہ بھی تھے تو مشرک ہی، اور انہوں نے جب یہ سلسلہ دیکھا کہ اداس جو ہے وہ اتنی عقیدت اور محبت سے پیش آ رہا ہے تو اس کو انہوں نے سنب کیا کہ تم نے اس شخص کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اب جب آپ یہاں سے نکلے باغ سے اور مکہ کی طرف جانے لگے تو اس وقت آپ بہت پریشان تھے۔ ایک راستے میں ایک مقام تھا جس کا نام ہے کرنے منازل، وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ حکم دیں تو یہاں پہ ویسے اہل طائف ہونا چاہیے کیونکہ اہل طائف پڑھتے آئے ہیں، تو جو طائف کے لوگ ہیں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے، انہوں نے جتنی بدتمیزی کی ہے اس کا انہیں اس طرح سے رسپانس دیا جائے۔ تو اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبدیہ لیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے سالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں سے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ تو یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ یہ دن میرے پہ بہت سخت تھے جو میں نے طائف میں گزارے ہیں، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو کرنے سالب، یہ وہی جگہ ہے جو ادھر پیچھے بھی بیان ہوئی کہ وہاں پر میں پہنچا تو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے جن میں پہاڑوں کا فرشتہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو اب اگر آپ چاہیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر فوراً ابھی کے ابھی آ جائے گا۔ لیکن پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں آگے ایسے لوگ آئیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اچھا، اب ہندوستان میں یہاں ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا ہے، اور محمد بن قاسم طائف کا رہنے والا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ایک کہیے کہ دعا تھی یا جو انہوں نے امید ظاہر کی تھی وہ اس طرح سے پوری ہوئی۔ اگر اس وقت کچھ لے جاتے ادھر تو پھر ظاہر سی بات ہے محمد بن قاسم بھی نہ آتا، اور جو اس کے ذریعے سے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے
پھر کچھ اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے، لیکن محمد بن قاسم طائف کا رہنے والا تھا، ان لوگوں کی نسل سے تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ایک میسج مل رہا ہے نا کہ جو ان کی ذات کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اتنا زیادہ ان کے ساتھ جو برا کر رہے تھے وہاں طائف والے، تو اپنی ذات کے لیے انہیں یہ نہیں تھا کہ میں بدلہ لوں یا اچھا ہے چلو مجھے تو آفر آ گئی ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں فرشتے کو بھی بولوں گا تو یہ تو پوری وادی ختم ہی ہو جانی ہے، تو وہ ان کو یہ بدلہ لینے کا ان کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، انہیں یہی تھا کہ سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اور سب اسلام قبول کر لے، تو یہی ان کا مقصد تھا۔ اور ہمیں بھی اس چیز سے لرن کرنا چاہیے کہ مین چیز یہ نہیں کہ اس نے میری بات سنی مانی اب ٹھیک ہے اللہ اس کے ساتھ برا کرے، دل سے بددعا نکل رہی ہے یا پھر دل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، اچھا ہے نا اسے لگ پتا جائے اس نے مانی کیسے نہیں میری بات نا، یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا یہ بلکہ نہیں، دو اصل اوروں بات کو بھی یہ پتہ چل جائے ہوں جی، بلکہ دو اس کے ساتھ برا ہو تو دو اوروں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہماری بات ہاں نہ ماننے بالکل، کا کیا ہاں نتیجہ کہ ہے۔ دیکھو میری بات نہیں مانی نا اس کے ساتھ یہ ہوا، تو پھر باقیوں کو بھی وہ سبق مل جائے نا کہ صحیح ہے نا بات ماننی ہے، تو یہ سب ان کے اندر نہیں تھا، ان کو بس یہی امید، ہمیشہ اچھی امید، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے تھے کہ بھئی آگے کی نسلوں میں اللہ کرے ان کے اندر سے کچھ اچھے لوگ نکل آئے، اور واقعی میں ایسا ہوا جیسا بھی آپ نے یہ مثال دی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، ہے محمد بن قاسم والی ساٹھ اللہ صحیح جی، محمد بن جی قاسم طائف کا رہنے والا تھا، اور اس کے ذریعے پھر کتنا اسلام ہے، کتنے بڑے کانٹیننٹ میں اس طرف اسلام پھیلا ہے۔ صحیح جی آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق کے عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسری زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو بتا دیں، ابھی مکہ کے راستے میں واپس جا رہے ہیں یہی بتایا جا رہا ہے نا؟ جی، مکہ کے راستے میں واپس جا رہے ہیں۔ اب ایک جگہ تو تھی یہ جس کا ذکر آیا کہ کرنے منازل، یہاں پر جب آپ ٹھہرے تھے تو فرشتے آپ کے پاس آئے، پھر آپ کے دل کو تھوڑا اطمینان ہوا، آپ آگے چل پڑے۔ آگے وادی نخلا میں آپ جو ہیں وہاں پر آپ رکے اور آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور وادی نخلا میں چند دن آپ رکے، اور اس دوران کیا معاملہ پیش آیا آگے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ احقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورہ احقاف کی آیات یہ ہیں: اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے وہ تلاوت سنی تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور فوراً اپنی قوم کے پاس جس وقت وہ واپس گئے تو وہاں جا کر انہوں نے یہی بتایا کہ ہم ایسا کلام سن کے آ رہے ہیں جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ اللہ کے دائی ہیں، ان کی بات سنو، ان پر ایمان لاؤ کہ اللہ پاک تمہارے گناہ بخشے اور تمہیں عذاب سے بچائے۔ پھر اسی کی ڈیٹیل سورہ جن میں اس طرح بیان ہوئی ہیں۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں: آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے،
جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے. یعنی سورہ جن کی 15ویں آیت تک اسی چیز کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن پاک سنا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اور اب ہم شرک نہیں کریں گے. یہ اچھا آیات جو اس یہ جی جی اب سیشن میں خیال سے صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے پیچھے ہم سے نا یہ حاشیہ میرے خیال سے رہ گیا تھا، اس کو ریڈ کر لیں پھر اس کے بعد ہم سیشن اینڈ کر دیتے ہیں. نمبر 3 اور 4. اچھا 4 میں تو صرف اس ریفرنس ہے، موقع 3 میں کچھ اس موقع پر صحیح بخاری میں لفظ اخ شبین استعمال کیا گیا ہے، جو مکہ کے 2 مشہور پہاڑوں ابو قبیس اور کیاکان پر بولا جاتا ہے. یہ دونوں پہاڑ الگ ترتیب حرم کے جنوب و شمال میں آمنے سامنے واقع ہیں. اس وقت مکے کی عام آبادی انہی 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی. اچھا ہاں جی، صحیح یہ صحیح. ان 2 پہاڑوں کے درمیان کو چل دیا جائے تو وہ ان 2 پہاڑوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ 2 پہاڑ ابو قبیس اور کیاکان تھے. کہ جن فرشتے نے کہا تھا نا دونوں پہاڑوں کے درمیان کو چل دوں، تو وہ انہوں نے بتایا کہ 2 پہاڑ کون سے تھے. وہ مکہ کے 2 مشہور پہاڑ ہیں، ابو قبیس اور کیاکان، اور یہ حرم کے جنوب اور شمال کے آمنے سامنے ہیں، اور اچھا مکے اچھا کی صحیح. ساری آبادی جو ہے وہ انہیں پہاڑوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلیے صحیح ہے، بہت شکریہ عمر عبداللہ، اور اچھے سے آپ نے سب سمجھا دیا. اب انشاءاللہ ہم لوگ کل پھر کنٹینیو کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی بات یہاں پہ ایڈ کرنی ہے؟ یہ جو ماؤنٹین کا نام آیا ہے نا قبر، وہ وہی پہاڑ ہے نا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید جان کے 2 ٹکڑے بھی کیے تھے، if I'm not wrong. مجھے میری نالج میں نہیں ہے. میں عبداللہ کسی اور جی، کو پتہ ہے ابو اس بارے میں؟ قبیس کا نام آتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں. یہ جو ابو قبیس ہے اس کا نام آتا ہے کہ چاند کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ اس کے پیچھے سے نکل کر آیا تھا، کہ ہاں وہ کہیں اس جبل، کا ہے ذکر جی اس کا. جی جی وہی میں کنفرم ہوں، جبل قبیس ہی تھا نا، جبل قبیس. جی. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. جزاک اللہ، آپ نے نالج میں ایڈیشن کی. چلیے بس سیشن اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.